السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری میں اللہ کا ذکر کرنا، مرض الموت میں پڑھنے کی دعائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا رب اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے لیے ہی بادشاہی ہے اور میرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہ سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت مجھ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے جس نے اپنی بیماری میں یہ کہا اور پھر فوت ہو گیا، اسے دوزخ کی آگ نہیں کھائے گی۔ رواہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 3430۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔